السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات گئے ایک شخص امیر المومنین کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور آدھی دنیا کا حکمران اپنے گھر سے باہر نکل آتا ہے۔ وہ شخص اپنے ہاتھ میں پکڑی اشرفیوں کی بھری تھیلی امیر المومنین کی طرف بڑھاتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، میں اتنے 100 میل دور فلاں بستی سے آیا ہوں اور یہ مال زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین نہایت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ مال راستے میں تقسیم کر دیا ہوتا، میرے پاس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ نوادر شخص عرض کرتا ہے، یا امیر المومنین، سارے راستے آواز لگاتا آیا ہوں کہ لوگوں، زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی تو لے لو، لیکن سینکڑوں میل کے اس سفر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ تھا۔ یہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی خلافت اسلامیہ میں اس قدر امن و امان اور خوشحالی تھی کہ سینکڑوں میل تک اشرفیوں سے بھرا ہوا مسافر بلا خوف و خطر سفر کرتا رہا اور اسے کوئی زکوٰۃ کا مستحق بھی نہ ملا، اور حکمراں ایسا کہ جس کے گھر پر کوئی پہرا نہ تھا، نصف شب سائل کے دروازے بجانے پر کسی چوبدار نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بلکہ حکمران خود بستر سے بیدار ہوا اور آنے والے کو خوش آمدید کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحفص تھی۔ بنو امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سلیمان بن عبد الملک کے بعد تخت نشین ہوئے اور اپنی عمدہ و پاکیزہ سیرت اور راست روی و پاک دامنی کے باعث مورخین کے ہاں خلفائے راشدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سن 61 ہجری مدینہ منورہ میں جنم لیا۔ ننہیال فاروقی خاندان سے تعلق تھا۔ جوار روضہ اقدس کے باعث جہاں بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا، وہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ و تابعین کے سامنے زانوِ تلمیذ تہ کرنے کی سعادت بھی میسر آ گئی۔ والد محترم نے بھی تربیت میں کمی نہ ہونے دی۔ ایک بار بالوں کی آرائش کے باعث جماعت میں غیر حاضر ہوئے تو سخت گیر باپ نے غفوان شباب میں قدم رکھنے والے نوخیز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بال ترشوا دیے۔ شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے شباب نہایت ہی نفاست و خوش پوشاکی میں گزرا۔ خلیفہ بننے تک اعلیٰ معیار زندگی کے شاہانہ طور و طریقے و تیرہ خاص رہے۔ عطریات و خوشبویات و لباس و پہناوے میں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے نوجوان بھی مات تھے۔ ناز و نعم کے باوجود نہ صرف یہ کہ کبائر سے ہمیشہ مجتنب رہے، بلکہ عبادات میں ذوق و شوق، اس پاکیزہ صفت نوجوان کا وصف خاص رہا۔ شاید اسی کے باعث مدینہ منورہ جیسے مقدس ترین شہر کی خدمت بطور گورنری بھی آپ کے حصے میں آئی۔ سن 706 عیسوی تا 713 تک کم و بیش 6 سال اس دور میں مسجد نبوی کی تعمیر نو آپ کی شاندار کارنامہ ہے، جبکہ عدل و انصاف اور اہل مدینہ منورہ سے مہمانوں جیسے برتاؤ سے رعایا کے دل جیت لیے۔ ولایت مدینہ منورہ کے دوران آپ نے 10 قابل ترین افراد کی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی، جس کے پاس وسیع انتظامی و عدالتی اختیارات بھی تھے۔ در حقیقت آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اہل مدینہ سے حجاز سے کربلا تک جو سلوک کیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن آپ کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ سن 718 عیسوی میں خلیفہ کے انتقال کے بعد مہر لگی بند وصیت پر شاہی عمائد سلطنت و ارکان خاندان خلافت سے بیعت لی گئی، اور جب اس لفافے کو کھولا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا پایا۔ اس فیصلے پر اکثر افراد شاہی خاندان نے اظہار ناپسندیدگی کیا، لیکن شاہی چوبداروں نے زبردستی بیعت لی اور یوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تخت نشین ہوئے۔
تخت نشینی کے بعد مسجد میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چاہو تو کسی اور کو اپنا حکمران بنا لو، لیکن عوام کی اکثریت نے خوش دلی سے آپ کی خلافت کو قبول کیا، جس سے ایک جمہوری حکومت کا آغاز ہوا، اور آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولین خطبہ خلافت سے ملتا جلتا خطبہ ارشاد فرمایا، جسے تاریخ نے سنہرے حروف سے تحریر کیا ہے۔ در حقیقت یہی خطبہ ایک بار پھر امت مسلمہ کو ملوکیت سے خلافت کی طرف گامزن کرنے والی دستاویز ثابت ہوا۔ بار خلافت سے زندگی بالکل ہی تبدیل ہو گئی، اور نفاست و خوش لباسی ساری کی ساری فقر و درویشی میں تبدیل ہو گئی۔ خلافت کے بعد سواری کے لیے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے، لیکن یہ کہہ کر لوٹا دیے کہ میرے لیے میرا خچر ہی کافی ہے۔ دوران سفر ایک نقیب کے آگے کو چلا تو اسے ہٹا دیا کہ میں بھی ایک عام سا مسلمان ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک کے ترکے پر کل خاندان بنو امیہ کی نظر تھی، لیکن ایک حکم شاہی کے ذریعے گزشتہ حکمران کی ساری جائیداد اور نقد بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں باغ فدق، جو ایک عرصے سے گمبھیر مسئلہ تھا اور آپ کے پیش رو حکمرانوں نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، اس کے اصل ورثاء خاندان بنو ہاشم کو لوٹا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بنو امیہ نے آل علی رضی اللہ عنہ کی جن جائیدادوں کو زبردستی اپنی تحویل میں لے رکھا، انہیں پورا ان کی اصل مالک کو لوٹا دیا، اور خطبہ جمعہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں جو گستاخیاں کی جاتی تھیں انہیں اپنی خلافت کے روز اول سے بند کرا دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خاندانی و نجی زندگی میں مکمل طور پر شریعت کے تابع کر دی، اور خلفائے بنو امیہ کی بجائے خلفائے راشدین کے شعار کو اپنایا۔ خلافت کے بعد اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اپنے زر و جواہرات و زیورات بیت المال میں جمع کرا دو۔ اتنی بڑی ریاست، اور شاید اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور متمدن ریاست کے حکمران کے گھر کوئی خادمہ اور ملازمہ نہ تھی، بلکہ سلطنت کی خاتون اول اپنے ہاتھوں سے ہی گھر کا سارا کام سر انجام دیتی تھی، جبکہ یہ خاتون اول فاطمہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کی بہن تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المال پر خلیفہ کے ذاتی تصرف کو کلیتاً ختم کر دیا، اور سیاسی رشوت کے طور پر دیے جانے والے شاہی عطیات و تحائف پر پابندی لگا دی۔ شاہی خاندان کے وظائف بند کر کے بیت المال کا رخ عوام کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام سے شاہی خاندان کو بے حد تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عام اعلان کرا دیا کہ شاہی خاندان کے کسی فرد نے کسی کی جائیداد زبردستی غصب کر رکھی ہے تو وہ اس پر دعویٰ کرے، اسے انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت تک نو مسلمانوں سے بھی اس لیے جزیہ وصول کیا جاتا تھا کہ وہ جزیے کے ٹیکس سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس ظالمانہ ٹیکس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ بھی رعایا پر ناجائز لگام ختم کر دیے گئے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں فوری طور پر ریاست کی آمدنی میں بہت زیادہ کمی ہو گئی، جسے آپ نے سرکاری اخراجات میں کٹوتی سے پورا کیا، جبکہ دور رس نتائج بہت جلد نمودار ہونے لگے، اور عوام میں خوشحالی عام ہو گئی، اور صرف ایک سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقات لے کر نکلتے تھے اور لینے والا نہیں ملتا تھا۔ فلاح عامہ کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ سرائیں بنوائی، اور مسافروں کو 2 دنوں تک ریاست کی طرف سے کھانا مفت فراہم کیا جاتا تھا۔ حکمران کی اس خوب سیرتی کا اثر بہت دور دور تک محسوس کیا گیا، یہاں تک کہ سندھ میں راجہ داہر جیسے حکمران کا بیٹا جے سنگھ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ تدوین و تحریر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے حکم سے شروع کی گئی تھی۔
جو آپ کا لازوال علمی کارنامہ ہے۔ آپ نے اس وقت کے علماء کو خط لکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسناد طویل ہوتی جا رہی ہے اور علم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مٹتا چلا جا رہا ہے، پس تم اس کو تحریر کر لو۔ امیر المومنین کے اس خط کے بعد سے احادیث کی کتابت کا باقاعدہ آغاز ہوا، جو بعد میں ایک زمانے کے اندر ایک بہت بڑے فن اور پھر قانون اسلامی اور فقہ و شریعت کی بنیاد بنا۔ دشمنوں نے سر اٹھایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ فقیر منش حکمراں ہیں، اس لیے ان کی شرافت سے فائدہ اٹھایا جائے، چنانچہ باغیوں نے آذربائیجان میں ہزاروں معصوم مسلمانوں کا خون کر ڈالا۔ امیر المومنین نے اپنے سپہ سالار ابن حاتم کو چڑھائی کا حکم دیا، جنہوں نے اسلامی سپاہ کے ساتھ ایک بھرپور کارروائی کے ذریعے باغیوں کو بھاری نقصان پہنچا کر ان کا منہ موڑ ڈالا۔ دشمنوں کے لیے لوہے کا چنا ثابت ہونے والا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی رعایا اور سگی اولاد پر بے حد شفیق و مہربان تھا، اتنا زیادہ کہ انہیں دوزخ کے آگ کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ ایک بار اپنی چہیتی بیٹی آمنہ کو بلایا، وہ محض اس لیے باپ کے سامنے نہ آ سکی کہ اس وقت اس کے پاس مناسب ستر پوش کپڑے موجود نہ تھے، جو بعد میں اس کی خالہ نے اسے خرید کر فراہم کیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی طرح کا تحفہ یا ہدیہ بھی قبول نہ کرتے تھے۔ ایک بار سیبوں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، دیکھ کر بہت تعریف کی، لیکن قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سائل نے کہا کہ تحفہ قبول کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر جواب دیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ تھا، مگر میرے لیے رشوت ہے۔ کم و بیش 2.5 سالہ اقتدار خلافت الراشدہ خود خاندان بنو امیہ کے لیے درد سر بن گیا تھا، اور ان کے عیش و عشرت و چیرہ دستیاں ماند پڑ چکی تھی۔ چنانچہ ایک غلام کو 7,000 کی رقم دے کر امیر المومنین کو زہر دے دیا گیا۔ معلوم ہونے پر غلام سے رقم لے کر بیت المال میں جمع کرا دی اور اسے آزاد کر کے حکم دیا، یہاں سے فوراً نکل جاؤ کہ مبادا کوئی اسے قتل کر دے۔ ابن عبدالحکم فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد آخر وقت میں ان کے پاس لائی گئی تو وہ اسے دیکھ کر رو پڑے تھے۔ بچے بھی رو رہے تھے کہ یہ رونے کی بات ہی تھی۔ حضرت عمر کا جب آخری وقت قریب آیا تو ان کی بیوی فاطمہ اور ان کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے ان دونوں سے درخواست کی کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس کوئی مخلوق بڑی کثرت سے جمع ہو رہی ہے، وہ نہ جن ہے اور نہ انسان، اللہ تعالیٰ ہی جانے یہ کون لوگ تھے، خدائے بزرگ و برتر کے فرشتے یا اللہ کی کوئی اور غیر مرئی مخلوق تھی، جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت میں ان کے پاس آن جمع ہوئی تھی۔ مسلمہ اور ان کی بیوی فاطمہ نے ان کی خواہش کی تعمیل کی، ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے، جہاں انہیں آواز آئی کوئی پڑھ رہا تھا، پھر یہ آواز بند ہو گئی۔ فاطمہ، مسلمہ اور دوسرے تیماردار حضرت عمر کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا اس وقت کی اسلامی دنیا کے سب سے بڑے انسان، یہ خلیفہ خامس، یہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے سچے جانشین اور اسلامی نظام حیات کو حیات تازہ بخشنے والے امیر المومنین اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب سے جا ملے تھے۔ یہ جمعہ کی رات تھی، سن 101 ہجری تھا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ رجب کا مہینہ ختم ہونے میں 5 یا 10 دن باقی تھے۔ اس وقت ان کی عمر 39 سال 1 مہینہ یا 40 سال 1 مہینہ تھی۔ 2 سال 5 مہینے خلیفہ رہے۔ ان کی وفات ایک عالم کی وفات تھی۔ پورے دنیا اسلام میں ایک کہرام مچ گیا تھا۔ شام
ہی نہیں، مصر، عراق، ایران، حجاز، جہاں جہاں ان کی موت کی خبر پہنچی ہر جگہ صف ماتم بچھ گئی، حتیٰ کہ شاہ روم نے جو عیسائی تھا ان کا ماتم کیا، تخت چھوڑ کر چٹائی پر آن بیٹھا اور زار رویا کہ ایک صالح مسلمان ہمسایہ بادشاہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اپنی شہادت کے وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ترکے میں کل 17 دینار چھوڑے، جو عالم اسلام کے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ اور ترکے میں صرف 17 دینار، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک جن حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت پر یقین ہو، وہ کبھی بھی ظلم و ستم کا راستہ نہیں اپناتے اور نہ ہی ملکی خزانوں سے اپنے گھر بھرتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف خدمت خلق کر کے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ دوستوں، چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔